السلام علیکم ناظرین، 12 اگست بروز سوار کا دن ہے۔ اس وقت آپ کو بتائیں گے کہ مختلف جو دریا ہیں پاکستان کے، ان کی جو سیلابی صورتحال ہے، اس کا جو ٹوٹلی اب تک کی جو نئی اپڈیٹ ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں تاکہ آپ کی اور ہماری ملاقات ہوتی رہے اور ہر نئی سے نئی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ستلج کے حوالے سے کہ پچھلے کئی روز سے جو پاکستان میں سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستان کو، تو اس میں صرف چناب اور سندھ کے حوالے سے جو اپڈیٹ تھی وہ آئی تھی، اور چند ایک مقامات پر جو چناب ہے اس کی جو صورتحال ہے وہ بھی خراب ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کے حوالے سے بہت سے علاقوں کو سندھ نے جو ہے وہ تباہی پھیری ہے۔ اس کے علاوہ اگر آج کی بات کریں 12 اگست کے حوالے سے تو سیم 2023 کی جو صورتحال تھی وہ نظر آ رہی ہے۔ 2023 میں بھی 12، 13، 14 اگست کو جو بھاکر اور پونگ ڈیم ان کے لیول فل ہوئے تھے، اور وہاں سے جو 16 اگست کی رات کو پانی چھوڑا گیا تھا۔ اور آج 12 اگست کی بات کریں تو آج بھی صورتحال ویسے ہی ہے۔ بارشیں شدید ہو رہی ہیں ہماچل پردیش کے علاقوں پر، جس میں آنے والے دنوں پر ستلج کے حوالے سے بڑی جو سی ہے وہ خطرناک خبریں آنے والی ہے۔ اللہ کرے ایسے نہ ہو، بارشیں تھم جائیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ آپ کو ضرور بیان کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں ہوشیارپور، دریائے بیاس، چندی گڑھ، ان تمام تر علاقوں پر پچھلے 3 سے 4 روز تقریباً ڈیلی کی بنیاد پر 160 170 ملی میٹر جو بارش ہے یہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ 18 اگست تک یہ بارشوں کا جو سلسلہ ہے یہ اسی طرح جاری رہے گا، جس میں ستلج کے حوالے سے جو ہے وہ آنے والے دنوں پر مزید صورتحال جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ آج گنڈا سنگھ کے مقام پر جو پانی کی آمد ہے اس میں ایک دم سے جو اضافہ ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اس کی وجہ جب پیچھے تلاش کی گئی تو فی الحال جو ان کے ڈیم ہیں وہاں سے تو پانی نہیں چھوڑا گیا، لیکن جو ان کے بھارتی پنجاب کے چردے پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پر شدید بارشوں کی وجہ سے ان کے جو چھوٹے موٹے نہریں اور دریا ہے وہ دریائے بیاس میں گرتی ہیں، اور وہ دریائے بیاس جو ہے وہ پھر آگے آ کے ستلج بن جاتا ہے۔ اگر گنڈا سنگھ کے مقام پر بات کریں یا ان کا جو حسینی برج ہے اس کی بات کریں تو وہاں پر اچھا خاصا جو آج پانی کا لیول ہے وہ اپ ہوا ہے۔ آنے والے 2 سے 3 روز میں مزید جو پانی گنڈا سنگھ کے مقام پر چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ صرف پچھلے جو 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے کے دوران ان کا جو پونگ ڈیم ہے اس کا جو لیول ہے وہ 15 فٹ تک اوپر آیا ہے۔ اتنے بڑے ڈیم کا صرف 24 گھنٹے میں 15 فٹ پانی اوپر آنا یہ آگے جا کر مزید خطرے کی جو گھنٹی ہے وہ بجا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج 11 اگست رات کو جو پانی ہے وہ علی پور، بیٹھ، جتوئی ان علاقوں پر داخل ہوا ہے، اور بہت سے جو گاؤں ہیں وہ زیر آب آئے ہیں۔ اس کے علاوہ تربیلا کے مقام سے جو پانی کی اخراج ہے وہ تھوڑا سا کم کیا گیا ہے، تاہم تربیلا کے مقام پر کیونکہ پانی کی جو آمد ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہاں پر صرف کچھ فٹ پانی رہ گیا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ مزید پانی بھرتا ہے یہاں پر تو پھر آنے والے 12 سے 24 گھنٹے میں ہو سکتا ہے کہ یہاں سے بھی بڑا سیلابی ریلا چھوڑنا پڑے۔ اگر بات کریں کالا باغ بھی تو یہاں پر تھوڑا سا پانی کا لیول آج کم ہوا ہے، تاہم چشمہ، تونسا، گڈو، سکھر یہاں سے 4,30,000 کا کیونکہ ریلا گزر رہا ہے تو وہ بہت سے علاقوں میں تباہی بھی مچا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے چناب کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ خطرناک خبریں آ رہی ہیں چناب کے حوالے سے، کیونکہ رات کے اس کا جو لیول تھا ہیڈ مرالہ کے مقام پر وہ 1,27,000 تھا، جو کہ اب بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ آج کیونکہ پیر کا دن ہے تو آپ کو بتائیں گے کہ ضلع سیالکوٹ گجرات کے قریب جو ہیڈ مرالہ ہے اس کا جو لیول ہے وہ آج شام تک جو ہے وہاں پر جو پانی کی آمد ہے وہ 1,70,000 تک بھی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر پچھلے 12 سے 24 گھنٹے یا پچھلے 2 دنوں کی بات کریں تو سکردو، جموں کشمیر، اس کے علاوہ بشام، خیبر پختونخوا جہاں سے یہ دریا گزرتا ہے وہاں پر شدید بارشیں جاری تھی، جس کی وجہ سے یہاں پر جو پانی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ کچھ بھارت کی طرف سے بھی پانی دریائے چناب میں چھوڑا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی بارشوں کا پانی ہے جو بھارت کی طرف سے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہیڈ خانگی، ہیڈ قادر آباد، منڈی بہاؤدین کے جو گاؤں کے علاقے ہیں، حافظ آباد کے، جھنگ، چنیوٹ کے، یہ تمام تر کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر آج شام تک ہیڈ مرالہ 1,70,000 کراس کرتا ہے یا رات تک 2 لاکھ کراس کرتا ہے، جو کہ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، تو مزید جون سا ہے وہ اتنا پانی جون سا ہے اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ دریا
اور جو علاقے ہیں وہ ہیڈ مرالہ سے لے کر چنیوڑ تک یہ فلیٹ ایریا ہے، سیدھا ایریا ہے۔ اس سے پیچھے اگر خیبر پختونخوا پہ چلے جائیں آپ تو یہ سارا پہاڑی علاقے کے اندر سے دریا گزرتا ہے، وہاں پر تو کوئی سیلابی صورتحال نہیں ہے، لیکن جیسے ہی پنجاب میں داخل ہوتا ہے تو یہ سارا فلیٹ ایریا ہے، بالکل سیدھا علاقہ ہے۔ یہاں پر اتنا 2 لاکھ کا اگر ریلا یہاں سے چھوڑا جاتا ہے یا ہیڈ مرالہ سے گزرتا ہے تو یہ ہیڈ خانگی، قادر آباد، منڈی بہاؤدین کے گاؤں کے علاقے، حافظ آباد کے گاؤں کے علاقے، ضلع جھنگ، اس کے علاوہ چنیوڑ کے جو گاؤں کے علاقے ہیں، ان تمام تر علاقوں پر شدید جو خطرہ ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ادھر راوی کی صورتحال بھی خراب ہوتی نظر آ رہی ہے، یہاں پر بھی جو شدارہ کے مقام پر پانی کا لیول ہے وہ بھی زیادہ ہوا ہے۔ اب آپ کو میں وہ مقام دکھاتا ہوں دریا سندھ کا جہاں پر 2 دن پہلے 034 جو بند ہے وہ ٹوٹا ہے، جس کی وجہ سے 70 سے زیادہ یہاں پر جو گاؤں ہیں وہ زیر آب آئے ہیں، کھری فصلیں لوگوں کی تباہ ہوئی ہیں۔ یہ بند 15 دن پہلے تعمیر کیا گیا تھا یہاں پر، کیونکہ لوگ اس طرح سے ریڈی نہیں تھے، ان کو بڑا اس چیز کا اثرہ تھا کہ یہ بند بنا دیا گیا ہے، سیلاب نہیں آئے گا۔ اس کے تھوڑا سا آگے 035 ایک اور بند بنایا گیا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ شگاف پڑ چکا ہے، 034 بالکل ملیا میٹ ہو چکا ہے۔ تاہم اس کے جو گاؤں ہیں وہ بہت زیادہ زیر آب ہیں، یہاں پر بہت زیادہ بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ یہ سارا جو علاقہ ہے یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ سارا جو ہے وہ تونسا کا علاقہ ہے، تونسا کے ارد گرد کے علاقے ہیں، کوٹ ادو کا یہ علاقہ ہے۔ یہ جو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ بند ہے اس مقام پر جو وہ ٹوٹا ہے، اور یہاں پر جو شدید سیلابی صورتحال ہے، کیونکہ بند ٹوٹنے کی وجہ سے یہاں پر پانی بہت زیادہ ہے رفتار، کیونکہ 4,30,000 کا ریلا یہاں سے گزر رہا ہے، گڈو کی طرف جا رہا ہے، تو یہاں پر کافی زیادہ جو نقصان ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے، فصلوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مزید آنے والے دنوں پر جیسے جیسے گھنٹوں پر اپڈیٹ آتی رہے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ آپ سب سے یہی گزارش ہے، چناب سے اس کے علاوہ دریا سندھ کے بیلٹ کے اوپر جتنے لوگ آباد ہیں، جتنے گاؤں ہیں، آپ فی الحال یہ علاقہ اگلے 2 سے 3 روز کے لیے خالی کر دیں۔ مزید اگر ستلج اور راوی کے حوالے سے جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے دوبارہ گزارش ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ کو اور جو نئی سے نئی اپڈیٹ ہے وہ ملتی رہے گی۔